یوم عاشور کی اہمیت قبل از اسلام بھی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ محرم ان مہینوں میں 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو اور اسلامی یا کہہ لیں کہ آپ جو ایک عربی تقویم ہے جو چاند کی مطابق ہے، چاند کی تقویم کے ساتھ جو منسوب ہے اس کا پہلا مہینہ محرم ہے، جو اس کو اسلامی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ چاند کا ایک نظام ہے، چاند کے ساتھ ہے، دوسرا سورج کے ساتھ ہے، تو اس کے 29 دن ہوتے ہیں، یہ 30 دن ہوتے ہیں، تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عاشورے کا یعنی کہ 10 محرم کا لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ چونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس نسبت سے یہود روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم تو اس نسبت سے آپ نے فرمایا کہ پھر 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی شامل کر لیا جائے تاکہ یہود سے مماثلت نہ ہو اور کوئی ان کی مشابہت نہ ہو جائے کہ ہم بھی یہود کی طرح 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، بلکہ اس میں تھوڑا سا ان کے ساتھ ہماری موسیٰ علیہ السلام کی اس جو نسبت کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے وہ بھی ہو جائے، اور ساتھ میں یہود کی مخالفت بھی ہو جائے کہ ساتھ مسلمان جو ہیں وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلے سے ہی عاشورے کی ایک اہمیت اور فضیلت تھی، مسلمانوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا اس دن کو، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو بھی شامل کر لیا گیا 9ویں کا روزہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا، یہ ایک نفلی روزہ تھا، ایک نسبت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں، تو اس نسبت سے ان کو چونکہ فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس لشکر سے نجات عطا فرمائی، اس کو ڈبو دیا گیا، وہ روایات پائی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی چل رہا تھا، اور اتفاق یہ ہوا کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی عاشورے کا ہی دن نکلا قدرت کی طرف سے۔ تو عاشورہ محرم جو ہے یعنی 10ویں عاشورہ عشر سے 10واں اور 10ویں دن کا ایک خاص ماحول تھا، پھر اس کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی نسبت ہو گئی، تو 2 نسبتیں اکٹھی ہو گئی۔ اب اس میں یہ جو نسبت ہے وہ نجات کی نسبت تھی، اور یہ نسبت امام علی مقام کی شہادت کی نسبت ہو گئی۔ اب وہ جو واقعہ ہے وہ آپ سب حضرات بہت سنتے رہتے ہیں حضرات علماء کرام سے، اس میں اہل سنت بھی علماء اپنے جو انہوں نے پڑھا سنا اس کے مطابق بیان کرتے رہتے ہیں، اہل تشیع جو ہیں وہ اپنے انداز سے اپنے حساب سے، جو ذاکرین ہیں وہ اپنی مجالس میں اس کو واقعے کو بیان کرتے رہتے۔ تو 72 جو تن تھے، جو اب اس کی تاریخ تو خیر کافی لمبی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ کوئی جنگ کرنے کے لیے غرض سے تو گئے نہیں تھے، جنگ کرنے کے لیے انسان جاتا ہے تو اپنے اہل و عیال بچوں کو تو ساتھ نہیں لے کے جاتا، اور نہ ہی آپ کا کوئی اور اسی قسم کا ایسا مقصد تھا۔ بس یہ جو شرپسند عناصر ہیں جو شروع سے ہی اسلام کے درپے تھے اور جو مخالف قوتیں تھیں، اب اس میں مشرکین مکہ بھی ہیں، اس میں یہود ہیں، مدینہ کے یہود بھی ہیں، دائیں بائیں کے بھی جتنے، اس میں یہودی اور نصرانی اور جتنے بھی مشرکین ہیں، سب کو اسلام نے، چونکہ اسلام اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سب پر غلبہ عطا فرمایا، تو سب ہی اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب ان کی یہ ساری جو کوشش تھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی، وہ چونکہ اب ان کے پاس اتنی قوت نہیں تھی، چونکہ اللہ نے اسلام کو غلبہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا تھا، اور فتح مکہ کا ایک عظیم واقعہ جو تاریخ عالم میں ایک خاص ایک اہمیت رکھتا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ میں، یہ کیا پوری عالم پوری انسانی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ۔ تو فتح مکہ کا جو ہوا اس کے بعد سے ہی جو منافقین تھے، بلکہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی منافقین اپنی جو سرگرمیاں تھیں وہ جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کبھی بھی انہوں نے شر پسند عناصر ہوتے ہیں، جو خالف لوگ ہوتے ہیں، مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا اگر داؤ نہیں چلتا تو پھر وہ دوسرے طریقوں سے سازشی سرگرمیوں سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے کام کریں کہ جس سے ان کو کامیابی حاصل ہو جائے، اور وہ اپنے گویا کہ اسلام جو جس کو وہ اپنے مخالف اور اپنا دشمن سمجھتے تھے اس کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت ہوئی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، وہ یہ سارے جو واقعات ہوتے رہے ہیں یہ اسی شرپسندی کے ہی شاخسانہ تھے، اور اسی شرپسندی کے جو اثرات ہیں یہ چلتے 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 یہ واقعہ کربلا میں، یعنی 10 محرم 60 ہجری، یہ پورا اس سے پیچھے بھی اس کا جو آخری جو بڑا سانحہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی، اس لیے یہاں ہمارے یہاں اس میں اہل تشیع نے اس کو اور رنگ دے لیا ہے، کیونکہ ان کو بتایا ہی یہ گیا ہے اس طرح سے، اور اہل سنت بھی چونکہ اہل بیت کے ساتھ محبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں، آپ کی اولاد ہی ہیں، آپ کی اولاد کی اولاد، تو ان کے ساتھ محبت اور عقیدت اور احترام اور وہ سارا ہر مسلمان کا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہی کہلانے والے بظاہر جو منافق تھے انہوں نے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو شہید کیا، تو وہ تو مرتبہ شہادت کو پا گئے، انہوں کو تو عظیم رتبہ حاصل ہو گیا، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ تو اللہ سے رزق پاتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔ تو بس یہ اسلام کی تاریخ جو ہے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بدنما واقعہ ہے، مسلمانوں کے ماتھے پر کلنک ہے، جس کی جو بھی وجوہات ہوں بظاہر ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا اسی جو شیطانی اور دشمنانہ اور جو سازشی سرگرمیاں تھیں جو منافقین شروع سے ہی کرتے ہوئے آ رہے تھے، وہ اپنا اندر ہی اندر جہاں پر ان کی ہوتی تھی دولت چلتا تھا وہ چلاتے تھے، اسی ہی کا ایک شخصانہ یہ واقعہ ہے۔ اب اس سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں مسلمانوں کو اپنے اندر منافقوں کو پہچاننا چاہیے کہ منافق جو ہے وہ بڑا سب سے خطرناک ہے، کیونکہ ایک مخالف ہے وہ تو چلو سامنے آ کے مخالفانہ کرتا ہے کاروائیاں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو منافقانہ اندر ہی اندر جو جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، آستین کے سام بن کے ڈستے رہتے ہیں، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یہی اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، مختلف شخصیات، مختلف جو حالات ہیں اس میں بہت سارے جو حضرات، خاص طور پر یہ جو شعلہ بیاں اور اس طرح کی تقریریں کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کے جو مختلف شعار ہیں ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر اور اس کا ٹھیکیدار بن کے اور شور ڈال ڈال کے اور مسلمانوں کو آپس میں ہی مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، اور مسلمان اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے ملک میں، ہمارا مسلمانوں کا اسلامی ملک ہے، اسلامی ایک ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، یہاں پر اسلام کے نام لیوا ہی اپنے ہی اداروں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں اور اس طرح کے سارے جو کام کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ان کو
ان کو سمجھایا یہ جاتا ہے بدنصیبی سے، اور بدنصیبی سے وہ یہ سمجھتے ہیں گویا کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف چند شعلہ بیاں مقرر جو جوش خطابت میں بہت کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں کہ جس کو روکنا جو حکومت کی ذمہ داری ہے، اور صاحب الرائے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، اہل دانش و بینش کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی حد تک اس بات کی لوگوں کی تربیت اور اصلاح کریں کہ جذباتی نعرے لگانے، جذباتی تقریریں کرنی، جذباتی شعلہ بیان، ایسی باتیں کرنا جس سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دستوں کی ربان ہو جائے، ایسی چیزوں کو سختی سے ان پر چیک اور بیلنس ہونا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے، اور جو تاریخ میں ہماری مسلمانوں کے ماتھے پر بدنما داغ لگ چکے ہیں ہم کسی حد تک ان کو دھونے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ہم اور داغ لگاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔